بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ حسن بن خیر الدین نے پہنچتے ہی جہاد اور مسیحیوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے الجزائر کے شہر کو مضبوط کیا، کیونکہ جن مقامات سے چارلس تھامسن نے حملہ کیا تھا وہ مقامات کمزور تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے الجزائر میں انتظامی امور کو بھی بہتر بنانے کی پوری کوشش کی اور فوجی انتظامات میں جو کمزوریاں پائی جاتی تھیں انہیں دور کیا۔ اس کے بعد تلمسان کے مسئلے کے حل کی طرف توجہ دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زیانیہ خاندان کی بقا اور بحران میں ہسپانویوں کی موجودگی مسئلے کو پیچیدہ بنا دے گی۔ تلمسان کا حاکم ابو زیان احمد الثانی عثمانیوں کی مدد سے تخت نشین ہوا تھا، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ بیرونی سازشوں کا شکار ہو گیا تھا اور بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بن کر ان کے مفادات میں کام کرنے لگا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہسپانیہ سے مراسم قائم کیے اور آئے روز ان کے قریب ہونے لگا تھا۔ تلمسان کے لوگوں کو اس کی یہ پالیسی سخت ناپسند تھی۔ انہوں نے اسے معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو زیان نے بحران کی طرف رخ کیا تاکہ ہسپانویوں سے مدد حاصل کرے اور انہیں اس بات کی پیشکش کرے کہ وہ اپنی ولایت میں ان کے مفادات میں کام کرے گا۔ بحران کے حاکم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لشکر ترتیب دیا اور ہسپانیہ کے عطیت گزار تمام گروہوں بنی عمر، فلیطہ، بنی راشد کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کی قیادت منصور بن بغنام کر رہا تھا۔ بحران کے حاکم نے حسن کو ہٹانے اور شہر کے تخت پر دوبارہ ابو زیان کو بٹھانے کے لیے تلمسان کا رخ کیا۔ جو ہی حسن بن خیر الدین کو ہسپانوی فوج کی پیش قدمی کا علم ہوا تو وہ فوراً اسلامی لشکر کی قیادت کرتا ہوا تلمسان پہنچا تاکہ ہسپانیوں کو ان کے ہدف تک پہنچنے سے روکے۔ حسن بن خیر الدین نے اس پر قبضہ کر کے اپنے حلیف حسن کو تلمسان میں مدد باہم پہنچائی، جس نے دولت عثمانیہ کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح حسن بن خیر الدین نے تلمسان کے المسور نامی قلعہ میں قائد محمد کی قیادت میں عثمانی فوج کے کچھ دستے چھوڑے اور خود ارد گرد کے علاقوں کو مطیع کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن تلمسان سے باہر دولت عثمانیہ کا اثر و رسوخ قائم نہ ہو سکا، کیونکہ مزوار بن بغنام کی قیادت میں پروس کی بعض قبائل آئے۔ مزوار بن بغنام اپنے داماد امیر مولا احمد میں، جو ہسپانیہ کا حلیف تھا، کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ دولت عثمانیہ نے سلطان شریف سعدی کی 20,000 سپاہیوں سے مدد کی۔ کافی مجاہد اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے مجبور کیا کہ وہ ہسپانیہ پر قبضہ کرنے کے لیے جنگی جہاز بنائیں۔ شریف سعدی نے اس بات سے اتفاق کیا، انہیں تمام اخراجات بھی دیے اور ان کی تنخواہیں بھی مہیا کی۔ شریف سعدی وطاسی حکومت ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ ہسپانوی، عثمانی اور سعدی فوجوں کے مشترکہ حملوں سے بے حد خوفزدہ تھے۔ انہوں نے ملیلا کے قلعوں سے پسپائی اختیار کی اور جبل طارق اور قادش کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات کی طرف توجہ دی اور عثمانی فوجوں کی راہ روکنے کے لیے مناسب فیصلے کیے۔ شروع میں سعدیوں کی سرگرمیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ یہ مغرب سے مسیحیوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں تمام مسلمانوں کی تائید اور پشت پناہی حاصل ہو گئی، کیونکہ لوگ ان کی سرگرمیوں کو جہاد فی سبیل اللہ یقین کرتے تھے۔ پھر سعدیوں پر اندلس کی آزادی کا پروگرام پیش کیا گیا، لیکن جب مغرب اقصی کے علاقے شریف سعدی کے قریب ہوئے اور ورطاسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو شریف تلمسان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ فوراً ایک لشکر بھیجا تاکہ تلمسان سے عثمانی اقتدار کو ختم کیا جا سکے۔ جب عثمانیوں کو ان ارادوں کا علم ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ شریف سعدی اسلامی اہداف سے منحرف ہو گیا ہے تو انہوں نے مزاحمت کی تاکہ شریف سعدی اپنے علاقے میں واپس چلا جائے۔ مجاہد بحر متوسط کے مغرب میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے بحری نوک جھوک شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہسپانیہ اور اٹلی کے درمیان تجارتی سامان سے لدے ہوئے جہاز اور تاجر بے حد پریشان ہوئے۔ شمالی افریقہ کے مجاہد بحر متوسط کے سردینیا اور افریقی ساحل کے درمیانی علاقے پر مکمل چھا چکے تھے۔
اس لیے مسیح جہاز مجبور تھے کہ وہ زیادہ تر ان راستوں کو اختیار کریں جو راسی کورسیکا کے قریب پڑتے تھے اور محفوظ تھے، لیکن راس پر عثمانیوں کی مدد سے فرانس کا قبضہ ہسپانیہ اور اٹلی کے رابطوں کے لیے دھمکی ثابت ہوا۔ چارلس قسطنطنیہ کے خلاف بحری راستوں کے دفاع میں بالکل ناکام ہو چکا تھا، جس کا خواب وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا، اور اب وہ براہ راست ہسپانیہ کو کوئی فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ خیر الدین عثمانی بحریہ کی قیادت کرتا رہا۔ اس نے ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کی کہ پورا مغرب تھر تھرا اٹھا۔ جب دولت عثمانیہ اور فرانس کے درمیان معاہدہ طے پایا تو خیر الدین نے مارسیلیا کے شہر کو اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی بحری بیڑے کے لیے جائے قیام ٹھہرایا۔ یہاں یعنی مرسیلیا میں خیر الدین اور اس کی فوج نے ہسپانیہ سے اپنے ساتھ لائے گئے مال و غنیمت کو بیچا۔ غنائم میں غلام اور لوڈیاں بھی تھے جن کا تعلق ہسپانیہ سے تھا۔ ان غلاموں کی تشہیر کی گئی تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہسپانیہ اگر راہ راست پر نہیں آئے گا تو اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ پھر ان غلاموں اور لونڈیوں کو فرانسیسیوں نے سستے داموں خرید کر اٹلی کے یہودیوں کے ہاتھوں مہنگے داموں بیچ ڈالا۔ غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا اور ہسپانیہ کے شہری غلام بن کر بکتے رہے۔ یہودی جو ان ہسپانوی غلاموں کو خریدتے تھے انہیں چارلس پنجم کے ہاتھ بیچ دیتے اور خوب دولت کماتے۔ فرانس کے حکم سے فرانسیسی بحریہ عثمانی بحریہ میں ضم ہو گئی اور فرانسیسی بحریہ کے ایڈمرل ایئر فرانس واد بون نے اپنی فوجوں کو خیر الدین کی قیادت کے ماتحت کر دیا، کیونکہ وہ متحد بحری فوجوں کے کمانڈر ان چیف خیال کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلا کام جو خیر الدین نے کیا وہ تھا نیس پر حملہ کرنے کے لیے فوجوں کی قیادت کرنا، نیس کے حکمران کو جلا وطن کرنا، اسے ہسپانوی قبضہ سے چھڑانا اور دوبارہ فرانس کی مملکت کا حصہ بنانا۔ اس کے بعد خیر الدین اپنے بحری بیڑے کے ساتھ تولون کے شہر میں آ کر ٹھہرا، اسے اسلامی لشکر اور اسلامی بحریہ کا مستفر بنایا، جبکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ فرانس کے بادشاہ کے حکم سے اس علاقے کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ فرانس کے اس تصرف کے خلاف پوری مسیحیت سراپا احتجاج بن گئی۔ یورپ کے کونے کونے سے مسلمانوں کے خلاف سخت پراپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ہسپانیہ کی عوام اور انتہا پسند صلیبی لوگوں کو فرانس اور مسلمانوں کے خلاف خوب برکا رہے تھے اور کافی حد تک اپنے مقاصد حاصل کر رہے تھے۔ صلیبی کہا کرتے تھے خیر الدین نے کلیسیوں کی گھنٹیاں اتار دی ہیں، اب تولون میں صرف اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ خیر الدین اور اس کی اسلامی سپاہ 1544 تک تولون کے شہر میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں چارلس نے فرانس کے شمال مشرقی حصے پر حملہ کیا اور شاتو تبیری کی دیواروں کے نیچے بہت بری طرح شکست کھائی۔ پھر مجبوراً جرمنی کی طرف گیا جہاں پروٹسٹنٹ تحریک جو بالعموم کیتھولک کے مخالف اور بالخصوص ہسپانیہ کے مخالف تھی زوروں پر تھی۔ الجزائر کے مقابلے میں شکست کھانے کے نتیجے میں جب اس کا ستارہ غروب ہونے کے قریب تھا، اس کا رائب ختم ہو چکا تھا، تو مجبوری اس نے فرانس کے ساتھ صلح کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ 18 اگست 1544 کو کریسی ڈی پالوا کے شہر میں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں خیر الدین اور اس کی فوجیں تولون کے شہر کو الوداع کہہ کر استنبول آ گئے۔ چونکہ ہسپانیہ اور مسلمانوں کی جنگ جاری تھی، اس لیے واپس آتے ہوئے خیر الدین جنگی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ جنیوا کے شہر کے سامنے ٹھہرا، شہر کے بزرگوں کی مجلس خوف زدہ ہو گئی۔ فوراً قیمتی تحائف خیر الدین کی خدمت میں ارسال کی اور گزارش کی کہ شہر کو امان دے جائے۔ خیر الدین برابر سفر کرتا رہا حتیٰ کہ البا کے جزیرے پر پہنچا۔ یہ جزیرہ ہسپانیہ کے زیر نگی تھا اور بعد میں نیپولین بوناپارٹ کی جلاوطنی اس جزیرے میں ہوئی تھی۔ الغرض خیر الدین نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو خوب لوٹا اور تاراج کیا۔ اس کے علاوہ کئی ساحلی شہروں پر بھی قبضہ کیا۔ ان شہروں میں ایک شہر لبیاری کا تھا۔ اس کے بعد خیر الدین مال و غنیمت سے لدا پھدا دارالحکومت واپس آیا اور اس کا یوں استقبال ہوا جس طرح ایک ماں اپنے نیک خصلت بچے کا استقبال کرتی ہے۔ اس کے بعد خیر الدین زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ اس کے رائے جہاد کی رفیق حسن پاشا تو پہلے ہی 1544 کو رخصت ہو چکے تھے۔
خیر الدین بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ خیر الدین کی وفات کے ساتھ ایک نہایت ہی روشن ستارہ غروب ہو گیا، جو ایک عرصہ تک بحر بر میں مسلمانوں کے آسمان پر چمکتا رہا۔ اس کے وصال سے جہاد اسلامی کا ایک نہایت ہی روشن باب ختم ہوا اور ایک نئے باب کی شروعات ہوئی۔ خیر الدین نے ایمان کی جنگوں کی قیادت کی اور عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ وہ وفا، اخلاص، انکارزات، اثار، قربانی اور صدق و شجاعت جیسی اعلیٰ انسانی قدروں کا دل دادا تھا۔ خیر الدین کا وہ جواب جو اس نے چارلس کو دیا تھا آج تک تاریخ میں محفوظ ہے، جب چارلس نے کہا تمہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہسپانیہ کے لوگ کسی معرکہ میں ناکام نہیں رہے۔ ہسپانیہ نے خیر الدین کے بھائی الیاس اور عروج کو قتل کیا۔ اگر اس کی سرکشی کا یہی عالم رہا تو اس کا انجام بھی اپنے بھائیوں جیسا ہوگا۔ اس پر خیر الدین نے چارلس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، تو کل دیکھ لے گا، کل کا دن دور نہیں، ان قریب تیرے لشکریوں کے عذاب بکھرے پڑے ہوں گے، تیرے جہاز غرق ہو چکے ہوں گے اور تیرے قائد ناکامی کے تگمے سینے پر سجائے واپس جا رہے ہوں گے۔ جب چارلس نے عروج باربروسا کی وفات کے بعد الجزائر کا محاصرہ کیا تھا تو خیر الدین پورے عزم کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلا تھا اور اپنے قائدین اور سپاہ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتا رہا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ خیر الدین میدان کا کارزار کی طرف بڑھا اور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، مشرق اور مغرب کے مسلمان تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ تمہاری کامیابی تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے اور تمہارا ان صلیبی فوجوں کو مار بھگانا مسلمانوں اور اسلام کی شان و شوکت کو بلند کر دے گا۔ اپنے قائد کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر پورا لشکر مارنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر کے فلک شکاف نعروں سے زمین تھر تھرا اٹھی۔ یہ تصویر اپنی شکل و صورت اور معنویت میں ان مجاہدین اسلام کی تصویروں سے کبھی بھی مختلف نہیں رہی، جو اپنے جزیرے سے نکلے اور اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ لیکن خیر الدین کے دور کی عمومی صورتحال اس دور کی صورتحال سے مختلف تھی، جس میں اندلس کا ملک فتح ہوا تھا۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں وہ جذبہ نہیں رہا تھا، ان کی صفوں میں پہلے جیسا اتحاد نہیں تھا۔ پہلے وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع تھے، جس کی وجہ سے اندرونی دشمنوں میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سامنے آئیں اور مسلمانوں کی عام رجحان کے خلاف اثرات مرتب کرنے میں کوئی کردار ادا کرے۔ لیکن اب وہ مسلمانوں کے افکار و نظریات پر اثر انداز ہو رہے تھے، اور سب سے خطرناک صورتحال یہ تھی کہ وہ قائدین کے ذہنوں پر قبضہ کر چکے تھے، جس کی بدولت یہ قائدین اپنے علاقوں اور اپنے دینی بھائیوں کے خلاف خطرناک کردار ادا کر رہے تھے۔ اگر اس دور میں مسلمانوں کو بہترین صفات کی حامل جرأت مند اور دور اندیش قیادت میسر نہ ہوتی تو اس طرح کی کارروائیوں میں کامیابی حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا، یعنی ایک ایسی باصلاحیت قیادت جو تمام مشکل مراحل میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کی سکت رکھتی۔ اس دور میں کامیابی حاصل کرنے کے تینوں عوامل پوری طرح موجود تھے۔ مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار تھے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ نظریہ جہاد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہترین انتظامات اور تیاری اور جنگی کارروائیوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اعلیٰ درجہ کی قیادت، یہی وہ عمل تھے جن کی بنا پر الجزائر کے لوگ صلیبیوں کے خلاف کامیاب ہوئے۔ انہی عوامل کی وجہ سے خیر الدین فتح سے ہمکنار ہوا اور الجزائری قوم نے خیر الدین کی قیادت میں تاریخی اسلامی میں ایک شاندار باب کا اضافہ کیا۔ خیر الدین اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہ ہوتا اگر الجزائر کی مجاہد قوم اس کا ساتھ نہ دیتی، اور الجزائر کی قوم کبھی بھی اپنے ہدف تک نہ پہنچ پاتی اگر انہیں خیر الدین جیسی تجربہ کار اور دور اندیش قیادت میسر نہ آتی۔ خیر الدین اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ وہ اپنے رب سے راضی تھا اور اس کا رب اس سے راضی تھا۔ خیر الدین کو دوام حاصل ہوا اور وہ امت اسلامیہ عبدالآباد
تک ان کارناموں کو دہراتی رہے گی جو سچے عقیدے، جہاد کی تعلیمات اور رائے خدا میں ان کی روایات نے سر انجام دیے۔ 959 ہجری مطابق 1151 عیسوی میں جب تلمسان میں سعدیوں کو شکست ہو گئی اور عثمانی حکومت کے ستون مضبوط ہو گئے تو حسن بن خیر الدین باربروسا نے تمام بیرونی ملکوں سے مخالفت کی پالیسی اختیار کر لی۔ ان بیرونی ملکوں میں فرانس بھی تھا، جس کی دولت عثمانیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ان تعلقات کی وجہ سے انہوں نے استنبول سے بہت سی اقتصادی مراعات حاصل کر رکھی تھی۔ تمام عثمانی علاقے یہ مراعات دینے کے پابند تھے، لیکن حسن بن خیر الدین نے ان مراعات کا التزام نہ کیا اور کئی مواقع پر فرانس سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا۔ مجبوراً فرانس کو اپنے قابل اعتماد سفیر کو جو استنبول میں تھا الجزائر بھیجنا پڑا تاکہ معلوم کرے کہ حسن بن خیر الدین فرانس دشمنی میں کس حد تک جا چکا ہے اور یہ مخالفت فرانس اور الجزائر کی بیلر بیکیا کے درمیان